بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نواسۂ رسول، جگر گوشہ بطول، نوجوانان جنت کے سردار، کربلا کے قافلہ سالار، حق و صداقت کے علم بردار، سبط رسول سیدنا حضرت امام حسین رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے نواسے، شیر خدا حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدۃ النساء اہل الجنہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے عظیم فرزند اور حضرت امام حسن مجتبیٰ کے چھوٹے بھائی ہیں۔ ابو عبداللہ آپ کی کنیت سید طیب مبارک سبط النبی ریحانۃ النبی اور نواسۂ رسول آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے القابات ہیں۔ سیدنا حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ 4 شعبان المعظم 4 ہجری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ ولادت باسعادت کی خبر سن کر سید عرب و عجم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر تشریف لائے اور نومولود حضرت امام حسین کے کانوں میں آذان دی اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے منہ میں اپنا لعاب دہن داخل فرمایا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے دعا فرمائی اور آپ کا نام نامی اسم گرامی حسین رکھا۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے تقریباً 7 سال تک سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے سایہ عاطفت میں پرورش پائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرات حسنین سے غیر معمولی محبت اور شفقت فرماتے اور تمام صحابہ کرام بھی رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں حسنین کریمین سے خصوصی شفقت اور محبت رکھتے اور اکرام فرماتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد خلیفۃ الرسول حضرت ابوبکر صدیق امیر المومنین سیدنا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عثمان غنی بھی حضرات حسنین کو نہایت عزیز اور مقدم رکھتے اور انہیں اپنی اولاد پر ترجیح دیتے تھے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بے حد فیاض، نہایت متقی، عبادت گزار اور کثرت کے ساتھ نیک عمل کرنے والے تھے۔ سخاوت، مہمان نوازی، غرابہ پروری، اخلاق اور مروت، حلم و تواضع اور صبر و تقوی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی خصوصیات حسنہ تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو نماز سے بے حد شغف تھا، اکثر روزے سے رہتے، حج اور عمرہ کی ادائیگی کا ذوق اتنا تھا متعدد بار حج ادا فرمائے۔ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنی ذات میں ایک امت تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ صرف صورت بلکہ سیرت مبارکہ میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شبیہ تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذات گرامی اتنے محاسن اور محمد سے آراستہ ہے کہ نگاہیں خیرہ ہو جاتی ہیں۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے علم و تقوی کے ماحول میں آنکھ کھولی اور خانوادہ نبوی میں پرورش پائی، اس لیے معدن فضل و کمال بن گئے۔ علم کا باب تو آپ رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں کھلتا تھا اور تقوی کی سیدنا امام حسین کو گھٹی ملی تھی، اس لیے فطری طور پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور میں شریعت اور طریقت کے امام تھے۔ تمام ارباب سیرت نے حضرت امام حسین کے فضل و کمال کا اعتراف کیا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے درجے کے حامل تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ قضاء اور افتاء میں بہت بلند مقام رکھتے تھے۔ سیدنا امام حسین نے بھی حصول علم کے بعد مسند تدریس کو زینت بخشی اور مسند افتاء پر فائز ہوئے۔ اکابر مدینہ مشکل مسائل میں آپ رضی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا کرتے تھے۔ سبط رسول سیدنا امام حسین دینی علوم کے علاوہ عرب کے مروجہ علوم میں بھی دسترس رکھتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ کے تجر علمی علم و حکمت اور فصاحت و بلاغت کا اندازہ آپ کے خطابات سے کیا جا سکتا ہے، جن میں سے کچھ آج بھی کتب سیرت میں موجود ہیں۔ جگر گوشہ بطول سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فضائل اور مناقب اور سیرت و کردار کا روشن درخشاں باب ہیں۔ متعدد احادیث مبارکہ آپ کی فضیلت پر دلالت کرتی ہیں۔ بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرات حسنین کی عظمت اور محبوبیت کا یہ عالم ہے کہ اکثر نبی
نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم آپ دونوں کے لیے دعائیں مانگتے اور لوگوں کو آپ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت رکھنے کی تاکید فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن اور حسین یہ میرے بیٹے میری بیٹی کے بیٹے ہیں، اے اللہ میں ان سے محبت رکھتا ہوں، تو بھی انہیں اپنا محبوب بنا، اور جو ان سے محبت کرے تو بھی ان سے محبت فرما۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن و حسین نوجوانان جنت کے سردار ہیں۔ ایک موقع پر خاتم النبیین سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حسن و حسین سے محبت کی اس نے در حقیقت مجھ سے محبت کی، اور جو ان دونوں سے بغض رکھے گا وہ دراصل مجھ سے بغض رکھے گا۔ اسی طرح آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک ہے حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے۔ سن 60 ہجری میں جب یزید تخت پر بیٹھا تو لادنیت، نا انصافی، عہد شکنی، ظلم و جبر، فسق و فجور کے نئے دور کا آغاز ہوا۔ اسلام کی آفاقی تعلیمات کی روح کی منافی فسق و فجور سے آراستہ فاسقانہ ثقافت یزید کے دور اور اس کے دربار میں پروان چڑھنے لگی۔ تاریخ کے بے شمار کتب اور اس کی گواہ ہیں۔ ایسے وقت میں جب کہ خلافت کی بساط لپیٹ دے گی اور ملکیت کی بنیادیں رکھی جانے لگیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر لازم ہو گیا، لہٰذا اس نازک وقت اور سنگین دور میں یہ عظیم سعادت سیدنا امام حسین کا مقدر ٹھہری۔ آپ ایمانی جذبے سے سرشار ہو کر کھڑے ہوئے اور یزید کے باطل اقدامات کے خلاف آئینی دیوار ثابت ہوئے اور برائی کے سدباب کے لیے آپ نے ہر ممکن کوشش کی۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام خطرات کے باوجود عزیمت کی راہ اختیار کی، کیونکہ ایک طرف ذاتی خطرات تھے اور دوسری طرف نانا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اور امت محمدی کا مفاد تھا۔ لہٰذا آپ نے نہ صرف اپنی ذات اقدس بلکہ اپنے پورے گلشن کو اسلام کی سربلندی اور امت کے وسیع تر مفاد پر قربان کر دیا، اور یوں 10 محرم الحرام یوم عاشور بروز جمعہ 61 ہجری وہ دل سوز دل خراج سانحہ پیش آیا جس میں امام مظلوم سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے فرزندوں، بھتیجوں، بھانجوں اور دیگر عزیز و اقارب جانثاروں کے ساتھ دریائے فرات کے کنارے مقام کربلا میں یزیدی لشکر سے مردانہ وار لڑتے ہوئے شہادت کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہوئے اور باطل کو وہ شکست فاش دی کہ رہتی دنیا تک جس کی نظیر نہیں مل سکتی۔ حق و صداقت کی وہ لازوال شمع روشن کی جو کفر و باطل کی گھٹا ٹوب ظلمتوں میں انسانیت کے لیے راہ نجات اور چراغ راہ منزل ہے۔ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل جہاد ظالم سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اہل بیت پاک سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔